والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ بہت سارے شریک بنا رکھے ہیں اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے. کاش ظالم یہ علم رکھتے جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہ ساری قوت ساری طاقت اللہ ہی کی ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اب آئیے تھوڑا غور کرتے ہیں. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو تو علم کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ کتمان علم کرنے والے شخص پر اللہ کی لعنت اور کائنات کی ہر شے کی لعنت ہوتی ہے. آیت کریمہ پڑھ لیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، کہ جو لوگ ہم نے جو چیز نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے اور دنیا کے سارے لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تو ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ اگر کسی کو علم دین سے نوازے تو ضروری ہے کہ وہ علم کو چھپائے نہ بلکہ اس کو ظاہر کرے. علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یہ بات کہے گی مان بات. تھوڑا ایک دو آیتوں کے بعد کہا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک معبود ہے. یہ کتمان علم کو، علم کے چھپانے کو بہت بڑا جرم قرار دینے کی بات کہہ کر توحید کی بات کہی گئی. پتہ یہ چلا کہ تمام علوم میں سب سے اہم علم توحید ہے، اور توحید کو چھپانا یہ تمام جرائم میں، تمام گناہوں میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے. کتمان علم بہت بڑا جرم. اس کے تذکرے کے بعد کہا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. یعنی تمام علوم میں علم توحید سب سے زیادہ اہم ہے. اس کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی توحید، کیوں، کیسے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور کفار کو بھی یہی سوال لاحق تھا
کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک ہی ذات قابل پرستش کیوں ہے، قابل عبادت کیوں ہے، دوسرے کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صنعتیں ذکر فرمائی کہ یہ کاریگری دیکھو، ہماری کاریگری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق دیکھو۔ اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بنانا کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو پہلے یہ بتایا کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کو دیکھو۔ اچھا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف کو دیکھو۔ دن کسے کہتے ہیں؟ ہوا من طلوع الشمس الى غروبها، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو دورانیہ ہے وہ نہار کہا جاتا ہے۔ یہ جو دن ہے اور رات یہ بدلتے رہتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کا کیا مطلب؟ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ اختلاف۔ اور اسی طرح رات تاریک ہے اور دن روشن ہے، ظاہر ہے کہ ان دونوں کے اندر اس طریقے کا اختلاف ہے، ایک تاریکی لیے ہوئے اور ایک روشنی لیے ہوئے۔ تو واختلاف اللیل والنہار، اس کے بعد والفلک التی تجری فی البحر، یہ سمندر میں چلنے والی جو کشتیاں ہیں ان کو دیکھو۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ایک سوئی کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے سوئی ڈوب جائے گی، کتنی ہلکی ہے، لیکن مع ثقلھا، ان کے اتنے بوجھل اور بھاری ہونے کے باوجود تجری علی الماء، یہ پانی کے اوپر چلتی ہیں، وہ وقوفہ علیہ، اس کے اوپر یہ کھڑی رہتی ہیں، یہ کشتیاں۔ بتاؤ کیسے کھڑی رہتی ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون رکھا ہے جس کی وجہ سے ایک چھوٹی چیز تو ڈوب جاتی ہے مگر اتنی بڑی چیز نہیں ڈوبتی ہے، بلکہ پانی کی سطح کے اوپر کھڑی رہتی ہے۔ یہ ہماری کاریگری ہے۔ تو زمینوں اور آسمانوں کو بنانا، تخلیق کرنا، یہ ہماری کاریگری ہے۔ اختلاف لیل و نہار، یہ ہماری کاریگری، اور بڑی بڑی کشتیوں کو سطح آب کے اوپر کھڑے رکھنا۔ این یشا یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فیظللن رواکد علی ظہری، تو سطح آب کے اوپر ایک بھی کشتی چلنے کے لائق نہ ہو، کھڑی کی کھڑی رہ جائے۔ گویا کہ یہ قانون دیا گیا ہے، تب وہ کشتیاں چلتی ہیں۔ اللہ، تو زمین اور آسمانوں کی تخلیق، اختلاف لیل و نہار، اور کشتیوں کا سطح آب کے اوپر کھڑے رہنا، بھاری ہونے کے، بوجھل ہونے کے باوجود۔ اچھا، بما ينفع الناس، اس میں اللہ کی حکمتیں دیکھو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کشتیوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ نفع بخش چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کاریگری ہے، بہت بڑی صنعت ہے، بما ينفع الناس۔ اچھا، اب ایک اور کاریگری دیکھو ہماری، ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بارش قطرات کی شکل میں ہوتی ہے، قطرے قطرے گرتی ہے۔ اگر سیلاب کی شکل میں گر جائے تو زمین پر زراعت ممکن نہ ہو، زمین پر لوگ گھر نہ بنا سکیں، گھر ڈوب جائیں، گھر ٹوٹ جائیں، قطرات کی شکل میں بارش گرتی ہے۔ یہ بھی ہماری کاریگری دیکھو۔ اور پھر اس پانی کو ہم سمندر میں اسٹور کر دیتے ہیں، دریاؤں میں اسٹور کر دیتے ہیں، تالابوں میں اسٹور کر دیتے ہیں، اور زمین کے اندر مختلف قسم کی نالیاں ہیں، ان نالیوں کے اندر یہ پانی بہتا رہتا ہے۔ اگر تالاب سوکھ جائے تو زمین کھود کر کے ان نالیوں سے پانی نکال لو جو اندر اندر چل رہی ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر یہ بارش نہ برسے تو زمین قحط زدہ ہو جائے، اس پر زراعت نہ ہو سکے، لوگ بھوکوں مر جائیں، اس لیے کہ زمین سے جب کوئی چیز اگے گی نہیں تو کھائیں گے کیا؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جب زمین ہری بھری ہو جاتی ہے تو چوپایوں کو کھانے کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو پھیلا دیتا ہے چوپایوں کو۔ بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، آگے فرمایا گیا بادلوں کو دیکھ رہے ہو، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل ٹنوں ٹن پانی ان کے اندر ہے۔ اللہ اکبر،
لاکھوں گیلنز پانی بادل کے اندر ہوتے ہیں، اتنے بوجھل بادل زمین اور آسمان کے درمیان کیسے قائم رہتے ہیں؟ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، یہ سنبھالے کون ہے؟ یہ کون سنبھالے ہوئے؟ والسحاب مسخر بین السماء والارض. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے لآیات لقوم یعقلون. عقل والے اگر غور کریں تو اس میں کتنی نشانیاں ہیں. اب عقل والوں کی عقل کو اپیل کیا گیا ہے. یہ قابل غور بات ہے کیا کہ اگر ایک آدمی کے پاس عقل ہے، شعور ہے، تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ معبود بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی شریک ہیں، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ چیز بنائی ہے، ہماری یہ کاریگری ہے. سوال تم سے ہے کہ تم نے کون سی چیز بنائی ہے، دکھاؤ. ایک جگہ چیلنج کیا گیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. فرمایا گیا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، بتاؤ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، ذرا یہ بتائیں تو. اور اس چیلنج کے سامنے مخالف کا سکوت، اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے زمین سے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے. چیلنج کیا گیا نا، هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا. بتاؤ یہ جن کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان معبودوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ایک بھی چیز ذرا بتائیں کہ انہوں نے پیدا کی ہو، بتائیں. خاموشی ہے. یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہیں ہے. ہر عقل مند یہ فیصلہ کر لے گا. سو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ جو صنعتیں پیش کی ہیں، ان صنعتوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ کاریگری اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. تو ثابت ہوا کہ اللہ ہی معبود ہے. سو جو کہا گیا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. آگے اس کی صنعتیں ذکر کر کے دلائل واضحہ پیش کی گئی. دلائل واضحہ پیش کی گئی کہ دیکھو یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. کتنے اچھے انداز میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے. یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ کوئی بولے تو. یہ رات دن کا اختلاف کون کر رہا ہے؟ یہ کاریگری کس کی ہے؟ سامنے والا خاموش ہے. اچھا یہ کشتیوں کو سطح آب کے اوپر کھڑے کرنے والا کون؟ کوئی بولے کہ میں ہوں، کوئی سائنسداں بول کر کے بتائے. ان کا کوئی معبود جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، کوئی بول کر کے بتائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور کون بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان قائم رکھے ہوئے ہے، گیلنوں پانی لیے ہوئے کھڑے ہیں. اللہ. سو جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ نے اپنی صنعتیں پیش کر کے اس دعوے کی دلیل دی ہے کہ ہمارے علاوہ جب یہ کوئی نہیں کر سکتا تو معبود تو ہم ہی ہیں نا، ہمارے علاوہ کون معبود ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ تمام علوم میں علم توحید کو سب سے زیادہ سیکھا جائے. خود نبی کو خطاب کر کے کہا گیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علم توحید پہلے یہ آپ جان لیں، اس کا علم حاصل کریں. پہلے آپ پہلے کتمان علم کی شناخت بیان کی گئی کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے، اور علم کے تذکرے کے بعد فوراً توحید کا تذکرہ. گویا کہ تمام علوم میں سب سے اعظم علم توحید ہے. اور پھر توحید کی دلیل پیش کی گئی، اور دلیل اتنی شاندار ہے جس کے اوپر اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی دلیل واضح ہے، روشن دلیل ہے کہ اس سے روشن کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو کہی جانی ضروری تھی کہ یہ سب دلائل واضحہ میرے معبود ہونے پر موجود ہیں، میرے علاوہ یہ سب کوئی نہیں کر رہا ہے، تو کتنے پاگل ہیں وہ لوگ. سب نہیں، بعض. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ دعویٰ. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر تمہارا دماغ خراب کیوں ہے؟ جب دلائل واضح آ چکے پھر ان میں سے بعض کا حال کیوں ہے؟ یہ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. ان دلائل واضحہ کو دیکھنے کے بعد، ہماری توحید کے
لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے. اتخاذ بھی بڑا زبردست لفظ ہے, بہت دلچسپ ہے. بنا لینا, ٹو میک, بنا لینا. گویا انہوں نے معبود بنا لیے ہیں, معبود ہے نہیں. ایک ہے معبود ہونا اور ایک ہے معبود بنانا. ان لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں, معبود اللہ کے علاوہ کوئی ہے وہ نہیں. لفظ اتخاذ نے کتنی زبردست تعریض کی ہے, کمال کی تعریض ہے. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں, ان لوگوں نے بنا لیے. ان کے بنانے سے کوئی معبود ہوتا ہے؟ بنا لیے. لفظ اتخاذ لایا گیا. کتنا دلچسپ لفظ ہے. میں قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں, ایک ایک لفظ کو دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عربی اسکالر کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ شاندار اسلوب اور جو باقپن ہے بولنے کا, یہ کسی کلام میں نہیں پایا جاتا. دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا موجود ہی نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, یہ توحید کے دلائل واضحہ موجود ہو جانے کے باوجود بعض لوگ اتنے بے عقل ہیں. لآیات لقوم یعقلون کہہ کر کے کہا گیا, اتنے بے عقل ہیں کہ یہ اللہ کے لیے شریک بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انداد میں المکافی, ند, المکافی, النظیر, الشبیہ, کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہیں جو اللہ کے برابر ہیں. یہ دیکھو, یہ اللہ کے برابر ہے. گویا انہوں نے بنا لیا ہے, معبود ہے نہیں کوئی اللہ کے علاوہ. اتخاذ کے اندر بھی کتنی زبردست تعریف, بنا لیا انہوں نے, معبود ہے نہیں کوئی. ایک ہے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ثابت کر دیں گے کہ قرآن میں فلاں جگہ 11ویں کا ثبوت ملتا ہے. ثابت کرنا الگ ہے, ثابت ہونا الگ چیز ہے. ثابت تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا. ثابت تو کیا جا سکتا ہے مگر ثابت ہوتا نہیں. بنا لیے گئے لیکن ہے نہیں نا, تو تم نے بنا لیا ہے. اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنا رکھے. یہ تمہارے ذہن کی اپج ہے, تمہاری بے عقلی ہے. لآیات لقوم یعقلون, عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ دلائل واضح آنے کے بعد تم اللہ کے شریک بنا کر کے بیٹھے ہوئے. اچھا بنا لیے تم نے شریک. یحبونہم کحب اللہ, ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو اس کائنات کا خالق ہے, بنانے والا ہے, اور وہ ایک ہی ہے, تو محبتوں کے جتنے بھی سجدے ہیں صرف اور صرف اسی کی بارگاہ کے لیے خاص ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور محبت تعظیم اور محبت عبادت اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی, صرف اور صرف اسی کے لیے خاص ہے. اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ یہ اپنے معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. اس کو کہتے ہیں تسویہ فی المحبہ, یعنی محبت کے اندر برابر کر دینا. ایک جگہ فرمایا گیا اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون, یہ مجرموں نے ہم کو گمراہ کر دیا, اور ان مجرموں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اللہ اور غیر اللہ کو برابر کر دیا. نہیں کر رہے ہیں ویسا؟ ارے بھائی برابر کر رہے ہیں نا اللہ کے ہم دوسروں کو. کہتے ہیں مثال دیکھو کتنی بھونڈی مثال ہے کہ جس طرح کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کی اور رسی کی ضرورت ہے, اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی تیسرا ہونا ضروری ہے. بغیر اس کے وسیلے کے وہاں نہیں پہنچ سکتے. دیکھو اس نے کیا کیا, اللہ کو ایک مخلوق سے مشابہ قرار دے دیا. چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے, چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی ہے. دیکھو کتنی بھونڈی مثال ہے. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مخلوق کے برابر کر دیا. اذ نسویکم برب العالمین, رب العالمین کو تم نے برابر کر دیا مخلوق کے, جبکہ ولیس کمثلہ شیء, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر یہ مثال کیسی بھونڈی مثال ہے یہ, جب اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر یہ ڈول اور رسی کی مثال, اور اسی طریقے سے یہ چھت اور سیڑھی کی. اور میں کہا کرتا ہوں تم سیڑھی کی بات کرتے ہو, سیڑھی جب تک چھوڑو گے نہیں چھت پر پہنچو گے کیسے؟ اب آدمی سیڑھی پر کھڑا ہوا ہے, سیڑھی چھوڑے گا تب نہ چھت پر پہنچے گا. اور اگر کوئی اللہ کی محبت میں
محبت عبادت میں اور محبت تعظیم میں برابر کر دے تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے لفظ ظلموا استعمال فرمایا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، گویا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی کی تشریح آگے کی گئی ہے کئی جگہوں پر، جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے میرے بیٹے، میرے بچے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ اگر کوئی آدمی محبت عبادت اور محبت تعظیم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا کہ یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان قریب یہ ظالم دیکھ لیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تبھی تو ظلموں کہا گیا۔ اور ایک بات بولوں کہ یہ جو محبت ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، بہت ہی عجیب و غریب۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ الدین کلہ یدور علی اربع قواعد، کہ پورا کا پورا دین 4 پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، 4 پلرز کے اوپر گھوم رہا ہے۔ یعنی پورا دین کس پر کھڑا ہے؟ 4 پایوں کے اوپر، 4 کھڑا ہے، ایک ادھر 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 ادھر، یہ 4 پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے پورا دین۔ الدین کلہ یدور علی اربع قواعد، یہ 4 پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کیا؟ حب وبغض ویترتب علیہما فعل وترک۔ اللہ اکبر، گویا کہ 4 چیزیں ہو گئی، ایک ہے محبت، ایک ہے نفرت، ایک ہے فعل کرنا، اور ایک ہے ترک چھوڑ دینا۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں آ گئیں، محبت آ گئی، نفرت آ گئی، اور کرنا آ گیا اور چھوڑنا آ گیا، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل۔ کیا مطلب؟ محبت کا کیا مطلب؟ محبت اللہ سے کرے، یہ ہے محبت، اور محبت اللہ کے لیے کرے، نفرت اللہ کے لیے کرے۔ تو حب، محبت اللہ کے لیے کرے اور اللہ سے کرے، یہ بغض، نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، فعل کرے تو اللہ کے لیے کرے، ترکن چھوڑے تو اللہ کے لیے چھوڑے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کام کو کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کام کو چھوڑے تو اللہ کے لیے چھوڑے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں، یہ 4 چیزیں آ گئیں تو گویا کہ دین پورا کا پورا اسے مل گیا۔ یہ یہاں سے لے کر کے جاؤ، کیا یاد رکھو؟ حب، بغض، فعل، ترک، یہ 4 چیزیں جن کے اوپر پورا دین کھڑا ہوا ہے، یہ آپ اپنی زندگی میں لے آئے، پورا دین آپ کی زندگی میں آ گیا۔ یہ بہت بڑا آدمی بول رہا ہے، یہ ابن قیم ہے، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہے۔ بڑے لوگ کتنی بڑی بات کرتے، دیکھو۔ ایک ہے اللہ سے محبت، اللہ سے محبت۔ ایک طریقہ تو اللہ سے محبت کا یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت کر لی جائے۔ ارے بھائی ہم نے اس کو دیکھا نہیں نا، تو اسے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت کر لی جائے، تو جب اس کے کلام سے محبت کریں گے، اس کی بات سے محبت کریں گے، تو اللہ کہے گا ارے میری بات سے محبت کر رہا ہے، تو اس کی بات سے محبت، اللہ سے محبت۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ان اللہ یحبہ، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر سے لائے، اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صدیقہ کائنات ہیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیج رہے تھے، تو ایک آدمی کو کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور کمانڈر کی اور امیر کی اتباع کرنی پڑتی تھی، معاملے میں مشورہ کرنا پڑتا تھا کوئی کام کرنے کے لیے، اور نماز وہی پڑھاتا تھا۔ اب یہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو یہ جو ہے نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے جی۔ اب دیکھا کہ بھئی یہ الحمد شریف پڑھ رہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا دے رہے، یا سورت نہیں ملا رہے، صرف قل هو اللہ سے کام چلا رہے،
یا سورت ملاتے قل هو اللہ ضرور پڑھ لیتے، یعنی ہر نماز میں وہ قل هو اللہ پڑھتے ہی ہیں. وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللہ قل هو اللہ پڑھتے. اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا. فَلَمَّا رَجَعُوا، جب لوٹے تو ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیا نکتہ ملا اس سے؟ اگر دین کا کوئی مسئلہ کوئی بڑا مولوی بھی کر رہا ہو، بتا رہا ہو، تو دلیل چاہیے اس کے لیے. ان لوگوں نے ڈائریکٹ سراپا دلیل کے پاس پہنچنا مناسب سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پیر تک دلیل ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات کھٹک رہی. کہا کہ کیا؟ کہا یہ جس کو آپ نے امیر بنایا تھا، ہمارا کمانڈر ان چیف، یہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر اس میں رکعت میں یہ قل هو اللہ واحد کے اوپر ختم کرتا تھا، کیا معاملہ ہے یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ڈاؤٹ ہو تو بہترین عالم کے پاس جائیے جسے قرآن و سنت کا علم ہو. قرآن و سنت کا علم ہو. اس کی دلیل قرآن و سنت. ارے قرآن و سنت ہی تو دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلیے ابھی اس حدیث پر رک جائیے. وہ حدیث، یہ بات ہم پروف کر لیتے ہیں ایک اور حدیث سے کہ یہی دونوں چیزیں ہیں. جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اور جو ہر مسئلے میں یہی دونوں چیزیں دلیل میں پیش کرے، اسی کے پاس جاؤ مسئلے کو لے کر کے. دلیل ابھی ہم اس حدیث پر رکے ہوئے. اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک دوسری حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. روایت پوری پڑھ دی گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب تک کتاب و سنت پر ہے، اس کا کوئی بھی عمل ہے کتاب و سنت پر، وہ گمراہ نہیں ہے، وہ سنت کے اوپر ہے. اب یہ دو چیزیں جب آپ چھوڑ کر گئے ہیں، پتہ یہ چلا یہی دونوں چیزیں آپ کو دی گئی تھی، جو آپ کو ملا وہی آپ نے امت کو دے دیا. تو آپ کو دو چیزیں دے دی گئی تھی، کتاب اور سنت، اور یہی دونوں چیزیں آپ امت کو دے کر کے گئے. اب آپ جس عالم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس سے کتاب و سنت کی دلیل مانگیے. اگر وہ کتاب و سنت کی دلیل دے دیتا ہے مسئلہ ایکسپٹڈ، اور اگر دلیل نہیں دیتا ہے مسئلہ ریجیکٹڈ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. اور کتاب اللہ و سنت رسول کا آپس میں اتنا گہرا ربط ہے. وہ منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کہا گیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہو. ولن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ دونوں حوض کے اوپر نہ آ جائیں. اور حوض کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے. پانی ملنے والا نہیں ہے وہاں حوض کوثر سے اگر آپ نے قرآن و حدیث کو الگ الگ کیا تو. ہاں منکرین حدیث ولن یتفرقا، یہ ملے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کسی عالم کے پاس اگر مسئلہ لے کر کے جائیں تو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہو اور کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جواب دے. یہاں ان لوگوں کو ایک مسئلے میں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ قل هو اللہ پر ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مسائل کا مصدر ہے، حقیقی مصدر ہیں، آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، ہم کو کھٹک رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ جا کر کے انہی سے پوچھ لو. لے شیء سنو ذالک، لے ای شیء سنو، کس لیے کرتے ہو؟ انہی سے پوچھو. بس قل هو اللہ پڑھ رہے، قل هو اللہ پڑھ رہے، پوچھو انہی سے. اب گئے، کہا کہ جناب آپ جو یہ ہر نماز قل هو اللہ پر ختم کرتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو. انہوں نے جواب دیا، جانتے ہو میں کس لیے کر رہا ہوں؟ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، یہ اللہ کا کلام ہے، سورہ اخلاص. اور جس طریقے سے پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ توحید کی پوری سورہ ہے جو توحید کے اوپر مشتمل ہے. میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، یہ اللہ کی صفت ہے رحمان کی. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس سورت کو پڑھوں، مجھے اس سورت سے محبت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ، میں محبت کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس کے پڑھنے کو.
انہوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم نے پوچھا ان سے، انہوں نے کیا دلیل دی ہے کہ یہ صفت الرحمن ہے، اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، پڑھنے سے محبت کرتا ہوں، احبو، میں محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروا، ان کو جا کر بتا ان اللہ یحبو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ اللہ سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے کلام سے محبت کر لی جائے۔ آج ہمیں تمام چیزوں سے محبت ہے مگر قرآن سے محبت نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ قرآن پڑھا تم نے؟ بولے 100 مرتبہ قرآن پڑھا ہوں پورے سال میں۔ بولے اس آیت کا مطلب بتائیے، معلوم نہیں، معلوم نہیں، معلوم نہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ظلم۔ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، اور میں محبت کرتا ہوں کہ اس کو میں پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان سے بول دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سے محبت کا ایک طریقہ ہے اس کے کلام کے ساتھ محبت کرنا، اس کے کلام سے محبت کرنا۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن سے محبت کر لو، اور ایک آیت میں بتایا گیا کہ میرے رسول سے محبت کر لو، میرے رسول سے محبت کر لو، میرے رسول سے پیار کر لو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فاتبعونی، رسول کی اتباع کرنی ہے۔ جی، تو اللہ سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ اور اتباع بغیر محبت کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جی، تو اتباع کرنی ہے لیکن محبت کے ساتھ اتباع کرنی ہے۔ تو میرے رسول سے محبت، وہ بھی کیسی محبت؟ آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، ابھی یہی رکے رہیے، ابھی ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لأحب الی من نفسی وانک لأحب الی من اہلی احب الی من ولدی وانی لأکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ خشیت اللہ آراک فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبرائیل بهذه الآیہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط وقال الالبانی هذا حدیث حسن هذا حدیث صحیح، صحیح حدیث ہے، لا باس ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی محبت کے ساتھ کہنے لگا، اللہ کے رسول ایک بات بولنی ہے، بولو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بولتا ہے، واللہ انک لاحب الی من نفسی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں، پوری دنیا ان کے حوالے کر دی گئی۔ آج ہم ایک عہدے کو ترستے ہیں، اقتدار کو ترستے ہیں، ایک دکان کو ترستے ہیں، ایک مکان کو ترستے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے کلام سے محبت کر لی نا، میرے رسول سے محبت کر لی نا، اس کی اتباع کر لی، پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے۔ 55 سے زیادہ ممالک ہیں، کس نے دیے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی خیرات ہے جو ان کو مل گئی، یا سنبھال نہیں پا رہے ہیں، بدنصیبی ہے ان کی، بدنصیبی ہے ان کی، سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ اندلس ہاتھ سے نکل گیا، مسلمانوں نے فتح کر کے دیا تھا سب، یہ ساری حکومت پوری دنیا اللہ نے ان کے حوالے کر دی۔ کس بنا پر؟ کلام الہی سے محبت کی وجہ سے اور رسول سے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے یہ۔ اور اگر پچھلی طرف پلٹ جاؤ صحابہ کرام کے طریق پر، جس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں، پھر وہی دور لوٹ آئے گا جو ہم کھو چکے ہیں۔ تو یہ صاحب آئے اور کہا واللہ انک لاحب الی من نفسی، میرے نبی میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا محبت کا انداز اور اظہار محبت دیکھیے کیا ہے۔ یہاں دو چیزیں پائی گئی، اقرار محبت، اظہار محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کو بھی سنا اور اقرار محبت کو بھی سنا۔ مطلوب کیا ہے وہ آپ نے بتایا آگے۔
واللہ انک لاحب الی من نفسی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. دوسرے وانک لاحب الی من اہلی، میں اپنے اہل و عیال سے، بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. واحب الی من ولدی، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے، جان، اہل و عیال، بال بچے، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں جب گھر میں ہوتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، آپ کی یاد آتی ہے، تو فَمَا أَصْبِرُ، میں صبر نہیں کر پاتا، حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرُ إِلَيْكَ، یہاں تک کہ جب میں آپ کے پاس آ کر آپ کا دیدار نہیں کر لیتا میرا دل تڑپتا رہتا ہے. ایسی محبت ہے نبی سے کسی کو؟ لات جوتے کھاؤ، لات جوتے تمہارا مقدر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان جیسی محبت تو ہمارے دل کے اندر ہے ہی نہیں. میرا ایک پرابلم ہے کیا؟ جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے، فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرُ، جب تک آ کر کے آپ کا دیدار نہیں کر لوں تب تک میں صبر نہیں کر پاتا، میرا دل بے چین رہتا ہے. اور ایک پرابلم اور بھی ہے، یہاں تو میں آپ کو دیکھ کر کے میرا صبر جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھ لیتا ہوں میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے. ایک پرابلم اور بھی ہے، اے میرے محبوب. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. دیکھو صحابی کا عقیدہ کسی کی نکیر نہیں ہے کہ نبی کو بھی موت آنے والی ہے. یہاں دیکھو کہتے ہیں کہ موت آئی ہی نہیں، وہ دنیاوی حیات سے متصف ہے. تبھی تو آنی اور جانی اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے بگارے جا رہے ہیں. موت تھی مگر آنی تھی، موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. دیکھیے فلسفہ بگار رہے، اتنا فلسفہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے نا. یعنی موت جیسی یقینی چیز کے اندر بھی اختلاف کر لیا لوگ. نبی شیخ محترم فرما رہے تھے نا اختلاف کیا چیز ہے. دیکھیں ہر چیز کے اندر اختلاف ہے، موت کے اندر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا. یہاں بھی اختلاف کر کے بیٹھ گیا آدمی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین الموت، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو تم موت تک، یقین تک. یعنی موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی ہو نہیں سکتی. اس پہ بھی اختلاف کر لیا ہے. یہ امت ایسی ہے، ایسی بے عقل کہ موت ہی نہیں آئی. اگر مان لیا جائے کہ آپ کو برزخی زندگی حاصل ہے، اختلاف ہے یہ نہیں، پھر لڑائی کاہے کو ہے؟ کاہے کی لڑائی؟ برزخی زندگی تو سبھی مان رہے نا. یہ لڑائی کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ کچھ تو بھی گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے کچھ. دنیاوی زندگی حاصل ہے کیسے؟ یہ صحابی دیکھو بول رہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. گویا کہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ کہ آپ کو موت آ چکی ہے. جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرفت، مجھے احساس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ انک اذا دخلت الجنت، جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو رفعت مع النبیین، نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات میں ہوں گے. میں کہاں، میں چھوٹا آدمی، میں نچلی جو ہے کیٹیگری میں چلے جاؤں گا، نچلے درجات میں چلے جاؤں گا. خشیت اللہ اراک، پھر مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہ پاؤں. یہاں تو آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے. میرے محبوب تم اگر نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر چلے گئے تو جنت میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تمنا کے اوپر خاموش ہیں. اور نبی نے جواب نہیں دیا، جبرائیل آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ فرما رہا ہے میری طرف سے جواب دے دو اس کو. کیا؟ فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. حتی نزل جبرائیل بہذه الآیہ، جبرائیل اس آیت کو لے کر نازل ہوئے کہ بھائی وہاں بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، ملاقات کرے گا، آپ کی صحبت نصیب ہوگی. کب؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. دیکھیے اقرار محبت الگ چیز ہے، کر رہے ہیں نا، اظہار محبت الگ چیز ہے، کر رہے ہیں نا، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اقرار کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اقرار محبت بھی ٹھیک ہے، اظہار محبت بھی ٹھیک ہے، لیکن اظہار محبت اور اقرار محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت رسول ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے.
اگر آپ اتباع کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو اطاعت اصل ہے، یہ ہے محبت۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی اتباع کی جائے۔ کیوں بھئی؟ رسول کی اطاعت اگر کی جائے تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوئی؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہوئی؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ گویا کہ رسول کی اطاعت جب اللہ کے حکم سے ہے، باذن اللہ ہے، تو گویا کہ رسول کی اگر اتباع کی جائے، تو کہ اتباع کا اور اطاعت کا حکم اللہ کی طرف سے، گویا کہ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم کو ماننا ہے جی۔ اور ایک مفسر نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اتباع رسول سے اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ لکھتے ہیں یا لِأَنَّ الرَّسُولَ يَدْعُو إِلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، اس لیے کہ رسول جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ارے بھئی قرآن کی طرف نبی بلا رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اپنے کلام سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اچھی چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں، اچھی چیزیں اللہ نے حلال و حرام کی ہے تو ان سے بچتا ہے جو حرام سے، اللہ کو پسند ہے یہ، اور حلال چیز کرتا ہے اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو رسول کی اتباع سے اللہ کی محبت کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّسُولَ يَدْعُو إِلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، کیونکہ رسول ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب جس سے اللہ محبت کرے رسول اس کی طرف بلائے تو گویا کہ اس کی طرف بلانے والا بھی محبوب ہوا اور وہ چیز بھی محبوب ہوئی، اور یہ چیز کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت حاصل ہوئی۔ تو آج کیا چیز لے کر کے جانا ہے؟ کیا چیز لے کر کے جانا ہے؟ چار چیزیں دین کی بنیاد ہے وہ۔ الدین کلہ یدور علی اربع قواعد، چار پلرز کے اوپر دین پورا کھڑا ہوا ہے جی۔ کیا؟ حب و بغض وما یترتب علیہما من فعل و ترک۔ چار چیز، حب، بغض، محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ چلیے یہ دلیل بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اگر میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، اللہ اکبر، تو یہ بھی اللہ ہی سے محبت ہے، کیونکہ اس نے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے لیے اگر کسی سے محبت کر رہے ہو تو یہ میری محبت کا سبب ہے۔ دلیل یہ حدیث رسول۔ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق فی المسجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جو قیامت کی قیامت خیز گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا حاکم، دوسرے وہ شاب نشأ بعبادت اللہ، اور ایسا نوجوان جو نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، تیسرے آدمی مسجد سے نکلا مسجد میں اس کا دل لٹکا ہوا ہے، کب پکار آئے اور ہم وہاں پہنچ جائیں، تیسرا۔ چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اجتماع علیہ اسی محبت کے اوپر جمع ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ اسی محبت کے اوپر الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ اور وہ آدمی جس کو کسی اقتدار والی پیسے والی عورت نے گناہ کے لیے بلایا، دعوت دی، اور وہ کہہ دے میں ایسا کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور فرمایا ایسا آدمی جو صدقہ کرے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، ایک آدمی جو تنہائی میں جائے اور آخرت کو یاد کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کر لے، قبر کے عذاب و ثواب کو یاد کر لے اور رو پڑے، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنسو اتنا پسند ہے، فرمایا کہ حشر کی اس گرمی میں اعلان کیا جائے گا کہ ایسا آدمی بھی میرے عرش کے سائے میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، نفرت کریں اللہ کے لیے، محبت کریں اللہ کے لیے، ایسے لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ لہذا ہمارا وہ دعویٰ پروف ہوا کہ محبت اللہ سے ہو اور محبت اللہ کے لیے ہو۔ تو گویا کہ المحبت النافعہ، نفع دینے والی محبت 3 قسم کی ہے، لکھو
یاد کر لو 3 قسم کی محبت جو نفع دینے والی ہے. کیا؟ محبت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت، یہ ہو گئی. اچھا، محبت فی اللہ وللہ، اللہ کے لیے محبت 2 جیسا کہ اس حدیث میں ہے. اور تیسرے محبت ما یعین علی طاعت اللہ، ایسی چیزوں سے محبت جو اللہ کی اطاعت پر ہماری مددگار ہوں. جی، بیوی اگر اللہ کی اطاعت کے اوپر مددگار بن رہی ہے تو اس سے آپ محبت کیجئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر مدد. کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر مددگار بن رہی ہے. بہت ساری چیزیں اس دائرے میں آ گئی، اب تفصیل کر لیں. یہ 3 چیزیں ہوئی: اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، ایسی چیزوں سے محبت جو اللہ کی اطاعت پر مدد کریں. یاد رہے گا نا، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اور ان چیزوں سے محبت جو اللہ کی اطاعت پر تمہاری مدد کریں. یہ ہے محبت النافعہ. المحبت النافعہ ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں اس. اچھا، المحبت الضارہ اس کا بالکل اپوزٹ، 3 قسم کی محبت ہے جو انتہائی نقصان دہ ہیں. المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت، جیسے یہاں ہے یحبونہم کحب اللہ. مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے تھے. ارے اس کو رازق مان رہے، اس کو مدبر مان رہے، اپنا خالق مان رہے، ساری چیزیں تو مان رہے ہو، لیکن یہاں اللہ کی محبت میں، محبت عبادت میں اور محبت تعظیم میں دوسرے کو شریک کر لے رہے نا. یہ ہے تو المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی سے محبت، یعنی محبت میں دونوں کو ایک کر دینا. جیسی محبت اللہ سے ویسی محبت غیر اللہ سے. یہ ہے تسویہ فی المحبت. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تبھی تو کہا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے. تو المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت ہو اور ساتھ ساتھ اتنی ہی محبت غیر اللہ کے ساتھ ہو، بھی محبت عبادت اور محبت تعظیم. اچھا، یہ محبت بہت نقصان دہ. اور دوسری محبت محبت ما یبغضہ اللہ، اللہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، آدمی اس سے محبت کرنے لگے. یہ بہت نقصان دہ، یہ بہت ہی نقصان دینے والی محبت ہے. شراب سے اللہ نفرت کرتا ہے، کوئی پینے لگے تو، کوئی دکان کھول لے تو. جوا اللہ کو ناپسند ہے، بغض رکھتا ہے اس سے. کوئی دکان کھول کر کے بیٹھ جائے، زنا، ساری چیزیں آئیں گے، تفصیل کر لو. تو ایک ہے اللہ کے ساتھ محبت، المحبت مع اللہ، اور دوسرے محبت ما یبغضہ اللہ، اللہ جس کو ناپسند کرے اس سے محبت کرنے لگے آدمی. اللہ نفرت کر رہا ہے اس سے، آدمی اس سے محبت کرنے لگے. یہ نقصان دہ محبت ہے. اور تیسرے محبت تقطع محبت اللہ، ایسی محبت جو اللہ کی محبت کو کاٹ دے. غیر اللہ سے ایسی محبت کی جائے کہ غیر اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت ہاتھ سے نکل جائے. اللہ اکبر. ایسی محبت جو اللہ کی محبت کو کاٹ دے، الگ کر دے کاٹ کر کے، ایسی محبت محبت ضارہ ہے. تو گویا کہ 3 محبتیں، محبت نافعہ نفع دینے والی محبت، اور 3 محبتیں ایسی ہیں جو نقصان پہنچانے والی محبت ہے. تو محبت نافعہ کے قریب جایا جائے، اس کو ایکسپٹ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو محبت ضارہ کی 3 قسمیں ان سے دور رہا جائے. اسی سمجھ میں آئی؟ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی ذات کو جس طرح بیان کر دیا ہے، اگر اس طریقے کا عقیدہ نہ رکھیں تو گویا کہ اللہ کے بتائے ہوئے اور ہمیں دیے ہوئے عقیدے کے مطابق ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ اس سے ناراض ہوگا. کیسے؟ جیسے نبی کو ما فوق الادراک اور سپر ہیومن مان لیا جائے کہ وہ بشر نہیں. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمع عمر یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم یا کما اطرت النصارى ابن مریم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اسی طریقے سے اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابن عباس، فرمایا گیا کہ انہوں نے، ابن عباس نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو
منبر پر یہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم مجھے اس طرح نہ پڑھاؤ جیسا کہ نصرانیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا، کہ وہ بشر تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی روح ہیں وہ، اور نفخ جبرائیل سے پیدا ہوئے، ان کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا کہہ دینا، یہ اس طرح مت کرنا۔ میرا جو مقام ہے مجھے اس مقام پر رکھنا، اس لیے کہ میرے مقام سے ہٹا کر اگر نیچے کیا تم نے تو یہ میری تنقیص ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور میرے مقام سے مجھے اونچا کیا تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسا کہ نصارہ نے کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا میرا مقام یہ ہے، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اس کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسول، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کو آپ کے مقام سے گرانا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی محبت اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں آپ کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کس طرح، ایک حدیث دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہے، پوری حدیث پڑھ لیتا ہوں پہلے، حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع علیہ فوضعهما عن یسارہ فلما رأى ذلك القوم القوا لعلهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأينا ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس ایک صفحے کی پوری حدیث کو کتاب الطہارہ کے اندر لایا ابو داؤد شریف میں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے صحابہ کو، اب صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے دونوں جوتے اپنے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے، یہ جوتا اتارا آپ نے، پھر یہ جوتا اتارا، اس کے بعد آپ نے بائیں طرف رکھ لیا جوتے کو، اپنے دونوں جوتے بائیں طرف رکھ لیے۔ پتہ یہ چلا کہ موبائل اگر کوئی سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو اور ٹوں ٹوں بجنے لگے تو اس کو نکال کر کے آرام سے سوئچ آف کر کے جو ہے اپنی جیب میں رکھو، یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، بس اتنا ہی ایک طرف رکھ دو سوئچ آف کر کے اسے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو بائیں جانب رکھ دیا۔ فلما رأى ذلك القوم، صحابہ کرام نے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتارے اور بائیں سائڈ پہ رکھ لیے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ فلما قضى صلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی اور آپ مڑے ان کی طرف تو دیکھا کہ تمام کے جوتے بائیں سائڈ میں رکھے ہوئے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، یا ما حملکم علی القاء نعالکم، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کتنا پیارا جواب ہے، قالوا رأینا القیت نعالک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے بھی نہیں اتار دیے۔ اللہ، یہ کہتے ہیں کتنی محبت ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جو کرتے دیکھا چپ چاپ کر لیا۔ اب اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ میں نے جوتے کیوں اتارے، تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبرائیل آئے، ان جبریل علیہ السلام اتانی، آئے اور بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایک، اور جوتوں میں گندگی نہ لگی ہو یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، اور اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جوتے اتار دیں اور بائیں سائڈ میں رکھ لیں۔ یہ ہوا، موبائل ٹونٹوں بجنے لگے، موبائل سوئچ آف کر کے آپ جیب میں رکھ لیں یا کسی طرف ڈال دیں۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ میں نماز پڑھانے کھڑے ہو رہا ہوں اور میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ان جبریل علیہ السلام ہوتا نہیں، آپ نے جبریل کا حوالہ دیا کہ انہوں نے آ کر کے مجھے بتایا کہ میرے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے اتارا، تم کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے ایک اصول بتایا، اذا جاء احدکم الی المسجد، جب کوئی مسجد میں آئے، فلینظر، دیکھ لے، فَإِن رَأَى، اپنے جوتوں کو دیکھ لے، فَإِن رَأَى فِي نَعْلِهِ قَدَرًا أَوْ أَذًى، کوئی تکلیف دیکھے یا اسی طریقے سے گندگی دیکھے
تو کہتے ہیں کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو رگڑ لے، رگڑنے کے بعد گندگی جب نکل جائے تو نماز پڑھ لے، اس کو دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی رگڑنا کافی ہے۔ جوتے اتارتے دیکھے، سبب نہیں پوچھا آپ نے کیوں اتارے، جی سبب نہیں پوچھا۔ نقطہ یہ ملا کہ نبی نے ایک کام کیا، صحابہ کرام نے بغیر پوچھے آپ کے اس فعل کے اوپر پیچھے عمل کیا۔ ایسے ہی حدیث صحیح آ جانے کے بعد کوئی چوں اگر کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کتنے لوگ ہیں صحیح حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے امام نے کیا حدیثوں کو نہیں سمجھا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ رسول کی اتباع نہیں ہے، نہ رسول سے محبت ہے۔ ہاں یہ اتباع ہے اور یہ محبت ہے۔ تبھی تو سارا نشینوں کو، اونٹوں کے چرانے والوں کو پوری دنیا دے دی گئی، حوالے کر دی گئی، لے لو سب دیتے ہیں، میرے قرآن سے محبت کی وجہ سے، میرے رسول کی اتباع کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، اللہ۔ اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ چلیے جناب، اور یہ قاعدہ ہے کہ کوئی پیدا ہو خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو مر جائے وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ مرے بھی ہیں، آپ کو موت آئی ہے۔ دلیل، دونوں دلیلیں دے دیتا ہوں۔ پہلی دلیل حدیث اس طرح، وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم اثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم فی کتاب الصوم۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ، اس کو مسلم شریف کتاب الصوم، جہاں روزوں کا بیان ہے، چیپٹر باندھا انہوں نے، یہ حدیث موجود ہے ابو قتادہ سے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پیر کے دن کا روزہ کیا بولتے ہیں آپ؟ پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کہا کہ رکھو، سنت ہے، اس لیے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، فیہ ولدت، پیر کے دن میں پیدا ہوں، فی انزل علیہ، اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں پیدا ہوا ہوں، اور آپ کو موت آ گئی۔ چلیے دو دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس حال میں کہ آپ میرے ہنسلیوں کے درمیان، میرے سینے کے درمیان اور میری ٹھوڑی کے درمیان آپ کا سر تھا، اور میں نے آپ کے اوپر موت کی ایسی شدت دیکھی ہے، بہت زیادہ شدت تھی۔ اب کسی کو کے اوپر میں موت کی شدت دیکھتی ہوں تو مجھے کراہت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے اتنی شدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھی۔ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تفصیل آگے دیکھ لیں آپ، اس کی وجہ بھی دیکھیں، علماء سے پوچھ لیں کہ ایسا کیوں آپ کے اوپر موت کی سکرات اتنی زیادہ کیوں تھی۔ جی تو یہ حدیث بتا رہی ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ اور دوسرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی موت پر ڈاؤٹ ہوا۔ اب صحابہ کرام کا ریاکشن دیکھیے اس کے اوپر۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ابا بکر جاء وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکلم الناس فقال ابو بکر فقال اجلس یا عمر فابى ان يجلس، فقال اجلس یا عمر فابى ان يجلس، فتشهد ابو بکر فمال الناس الیہ وترکوا عمر، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فحين تلاها ابو بکر تلقاها الناس يومئذ فلم اسمع بشرا من الناس الا يتلوها۔ مسند شامین کی روایت ہے، اور اسی سے کچھ لفظوں کے اختلاف کے ساتھ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ میں نے چونکہ یہ روایت مجھے یاد تھی، مسند شامین کے الفاظ تھے، لہذا جو الفاظ مجھے یاد تھے مسند شامین کے، میں نے وہ الفاظ، اس لیے کہ میں پوری حدیث پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں، لہذا یہ الفاظ چونکہ مسند شامین کے تھے، میں نے مسند شامین کی وہ پوری حدیث پیش کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، نعش مبارک رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر اور تمام صحابہ کرام حواس باختہ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر یہ فرما رہے کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، گردن اتار دوں گا اس کی، سمجھا رہے ارے وہ جیسے موسیٰ گئے تھے کوہ طور کے اوپر، پھر واپس آ گئے تھے، ایسے ہی آپ کہیں گئے ہیں اور تشریف لے آئیں گے، وہ بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام چپ چاپ سن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے اور دیکھا کہ یہ غلط بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو بکر ایک صحابی، حضرت عمر ان کی بات نہیں ماننے سے غلط بول رہے ہیں وہ، اس لیے کہ نبی کو موت آنی تھی، موت آ چکی، حضرت عمر غلط بول رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، غلط بول رہے ہو تم، بیٹھو۔
فابا یہ بولے نہیں بیٹھتا میں. کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. فابا یہ بولے نہیں بیٹھتا میں. وہ جلالی صحابی ہیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حواس قابو میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے. فتشہد ابو بکر، حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا. حضرت ابو بکر معاملے کو کیسا سنبھالا ہے دیکھو. فرمایا سنو، اما بعد، اے لوگوں سنو، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. میں ایک عجیب و غریب استدلال کرنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنو تب سمجھ میں آئے گا، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ مرے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہیں. یہ آئے کہا بیٹھ جاؤ، غلط بول رہے ہو تم، بیٹھو. نہیں بیٹھ رہے. کہہ رہے ہیں فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کان کھول کر کے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ، یہ ہے توحید. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اللہ توحید کی بات آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے اہل حدیث کی خصوصیت، سمجھتے ہیں آپ. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنے والی ہے. نقطہ دیکھو، نقطہ یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، واپس آ جائیں. جی یعنی نبی مر نہیں سکتے، ایسا کچھ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی حضرت ابو بکر آ کر کے یہ بول رہے ہیں، ان کو بولنا تھا غلط بول رہے ہو تم، ایسا نہیں ایسا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا. یہ عبادت کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو موقع محل ہی نہیں تھا. ارے وہ کہہ رہے مرے نہیں، تو یہ ثابت کرنا تھا کہ مر چکے ہیں وہ. یہ عبادت کہاں سے آ گئی؟ عبادت کا حوالہ کیوں ہے؟ فمن کان منکم یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا. دیکھیے یہ محل نہیں ہے عبادت کا، لفظ عبادت استعمال کرنے تو محمد مر چکے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنی. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ سمجھے کہ رسول کو موت نہیں آتی وہ اسے اللہ کی صفت حی میں شریک کر رہا ہے. یہی تو شرک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس نقطے کو صدیق اکبر نے جس طرح سمجھا ہے، ہمارے بڑے بڑے مفتیان کو نقطہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. جی یہ ہے صحابہ کرام کی خصوصیت. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ الہ کی ہوتی ہے. اگر رسول کو مان لیا جائے کہ مرے نہیں تو اللہ بھی تو مرنے والا نہیں ہے. تو اب یہ دونوں شریک کو صفت حی میں شریک کرنا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نقطہ حضرت صدیق اکبر نے بتایا، نہیں تو یہاں عبادت کے حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے آیت پیش کی. دیکھو یہاں آیت بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثبوت کے طور پر آیت پیش کر رہے حضرت صدیق اکبر. اس کا مطلب یہ کہ صحابی بھی کوئی بات کہے تو اپنی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کوئی دلیل پیش کرے تب معتبر ہے. جی کہہ رہے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل. ارے جیسے اور رسول تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، تو ایسے یہ بھی ایک رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی موت آ گئی، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت تلاوت کی فحین تلاہا ابو بکر نے جب یہ آیت تلاوت کی تو ایسا لگا لوگوں نے اس کو لیا اس طریقے سے جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. فلم اسما بشرم من الناس اللہ، وہاں جتنے لوگ تھے جس آدمی کو دیکھو یہی آیت پڑھ رہا ہے، یہی آیت پڑھ رہا ہے، یہی آیت پڑھ رہا ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل. کیا بات ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس حدیث کی شرح کر سکوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.